بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. مجھے اوویرین سسٹ ہوئی تھی اور میرا ایک آپریشن ہو چکا تھا بیکاز اٹ رپچرڈ، اور وہ ایمرجنسی میں میرا آپریشن ہوا تھا اور سب کچھ. اور پھر اس کے بعد 4 months لیٹر میرا فالو اپ ہو رہے تھے گائنیکالوجسٹ کے ساتھ، اور پتہ چلا کہ دیر از اندر اوویرین سسٹ، اور وہ اس بار لائک اٹ واز بگر دا سائز. تو گائنیکالوجسٹ نے کہا کہ اب پھر سے آپریشن ہوگا، کیونکہ لائک آلریڈی ایک ہو چکا ہے اور اس کا بھی نہیں پتہ کہ رپچر ہو جائے. تو کافی میں تکلیف میں تھی آلریڈی اس آپریشن سے، اور میرا اے لیولس کے CIs بھی چل رہے تھے آئی ریممبر، اور بہت زیادہ اسکول بھی نہیں میں جا رہی تھی، اینڈ آئی واز لائک 16-17 years old تب، اور سمجھ بھی نہیں آئی تھی کیوں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. اینڈ آئی ریممبر کہ سیکنڈ ٹائم جب ریکر کی تو انہوں نے کہا اچھا الٹرا ساؤنڈ وغیرہ ایک بار کر لیں. تو کافی الٹرا ساؤنڈز ہو رہے تھے، اینڈ ہم ایک الٹرا ساؤنڈ کے لیے بیٹھے ہوئے تھے مڈ سٹی ہاسپٹل میں آئی تھنک. تو وہاں کوئی آنٹی بیٹھی ہوئی تھیں اور انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا ہوا، میرے سے بات کرنا شروع ہو گئیں. اینڈ اس کے بعد آئی ریممبر شی واز لائک کہ یہ نا ایک ڈاکٹر صاحب ہیں اور یہ نا دعا کرواتے ہیں، تو آپ ان کے پاس چلی جائیں. اور مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہہ رہی ہیں، اور وہ بلیک والا کارڈ دیا اور ان کا کہ آپ نا ان کے پاس چلی جائیں اور آپ کو نا دعا کروا دیں گے. میں نے ان کا نام بھی نہیں پوچھا. آئی تھنک شی ٹاک ٹو می فار لائک اے گڈ 2 minutes، دیٹس اٹ. اس ٹائم پہ ڈاکٹر صاحب سروسز ہاسپٹل میں بیٹھتے تھے. آج مجھے اس دعا سے ایسے فیل ہو رہا ہے جیسے بہت عرصے بعد، جیسے وہ والی وائب ہے سروسز ہاسپٹل کی، میں اس کو بہت مس کرتی ہوں. تو ٹیوزڈیز اور سیٹرڈیز کو دعا ہوتی تھی، اور اس دن کوئنسیڈنٹلی اور ناٹ ٹیوزڈے تھا، اور 7 o'clock 8 o'clock کا ٹائم تھا. تو ان کا کہ آپ اسی وقت چلے جائیں. میں، ماما اور بابا تھے، اینڈ وی وینٹ. اور میرے دماغ میں یہ تھا کہ اچھا کوئی بابا جی ہوں گے اور وہ کوئی دم درود کریں گے، اور ماں بابا کی سیٹسفیکشن کے لیے فٹ ہے، ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں. خیر انٹرڈ دعا روم، اور بہت ہی ایک ہینڈسم انکل بیٹھے ہوئے تھے. آئی اسٹل ریممبر ریڈ سویٹر پہنا ہوا تھا ڈاکٹر صاحب نے، اور وہ اٹھے اور وہ ملے اور ان کا کہ اچھا آپ کیسے آئے ہیں. اور انہوں نے میرے سے وہ 3 سوال کیے کہ اللہ ہے، کدھر ہے، اور کیا ہے. تو آئی ریممبر میں نے بہت اسٹوپڈ جواب دیے تھے تب. اور مجھے لائک آئی تھنک ہماری فیملی میں بھی اتنا نہیں ہے بابا جیز اور روحانیت. ماما جو ہیں وہ کمپلیٹلی الہدا جاتی تھیں، تو وہ کمپلیٹلی الہدا کی سائڈ پہ تھیں، اور بس جو وہ بتا دیتے تھے تو وہی کر لیتے تھے. اینی ویز انہوں نے کہا کہ آپ سورہ رحمان سنیں، اور سورہ رحمان سے 7 days سن کے آپ کی جو بھی مسئلے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اینڈ آئی ریممبر آئی تھنک آپ بات کر رہی تھیں، اور میرا ایکسپیرینس از ویری لائک سملر ٹو ایوری ون ہو واز ٹاکنگ ہیئر. لائک مجھے ہر انسان کے ایکسپیرینس میں کہی تھی یہ بھی میرے ساتھ ہوا ہے، یہ بھی میرے ساتھ، یہ بھی میرے ساتھ ہوا ہے. تو بہت سملر ہے، اور وہی والی چیز میں نے بالکل بھی یقین سے نہیں سنی تھی پہلی بار سورہ رحمان. اچھا چل رہا ہے اب. خیر میں نے بالکل یقین کے ساتھ نہیں سنی تھی سورہ رحمان، اور ماما مجھے روز پوچھتی تھی تم نے سن لی آج، اور میں کہتی تھی ہاں ہاں سن لی ہے. اینڈ آئی ریممبر لائک مجھے بہت زیادہ لوور ایبڈومن میں پینز ہوتی تھیں بیکاز آف مائی سسٹ، ٹو دا پوائنٹ کہ میرے سے چلا نہیں جاتا تھا، اٹھا نہیں جاتا تھا، بیٹھا نہیں جاتا تھا. اینی ویز میں نے بہت ہی بے دلی سے سنی، اینڈ 4th-5th ڈے پہ میرے پین ہو گئے تھے ٹو دا پوائنٹ دیٹ ماما رش می ٹو دا ہاسپٹل اگین. اور ہم ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم الٹرا ساؤنڈ کے ابھی تھے ہیلو ہم الٹرا ساؤنڈ کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ڈاکٹر صاحب کی کال آ گئی.
اور ماما نے مجھے کہا ان سے بات کرو. ابھی الٹرا ساؤنڈ ہوا نہیں تھا, اور ڈاکٹر صاحب نے تب میرے سے پوچھا کہ کدھر ہو. اینڈ آئی واز لائک او میں تو الٹرا ساؤنڈ کے لیے بیٹھی ہوئی ہوں. اینڈ ہی واز لائک کہ اچھا کیوں, کیا ہوا ہے, ٹاک ٹو می. اور پھر میں نے ان سے کہا کہ اس طرح میں نے سورہ رحمان سنی تھی, مجھے کچھ نہیں ہوا. اللہ کا کلام ہوتا ہے, کبھی ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہوتا, اس میں ایسی کیا بڑی بات ہے. اینڈ آئی ریمبر ہی ٹاک ٹو می فار لائک اے گڈ 2 hours, اور میرے بہت سوال تھے. ابھی کوئی کہہ رہا تھا کہ وداؤٹ اینی کویشچنس انہوں نے مان لیا. میں نے بہت سوال کیے تھے. میں نے یہ کہا تھا قاری عبدالباسط کیوں, 7 دن کیوں, اور کیا کہتے ہیں 3 بار کیوں دن میں آپ نے سننی ہے, اللہ کیوں کہنا ہے آپ نے, اور کوئی اور سورہ کیوں نہیں ہم سن سکتے, لاجک کیا ہے اس چیز کے پیچھے, میں کیوں سنوں. اینڈ آئی ریممبر انہوں نے بہت پیار سے کانسٹنٹلی مجھے میرے ہر سوال کا جواب دیا ہے. اور میں دل میں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ یہ مجھے اتنا ٹائم کیوں دے رہے ہیں نا, ان کے پاس اور کیوں کچھ نہیں ہے کرنے کو, یہ اتنا مجھے ٹائم دے رہے ہیں ٹو somebody who is probably not even going to listen to him. خیر انہوں نے پھر مجھے اینڈ پہ یہی کہا کہ سورہ رحمان میں نقص نہیں ہے, سورہ رحمان بنانے والے میں نقص نہیں ہے, آپ کہیں لا کر یا کسی چیز میں معاف نہیں کر رہی ہو, یا پھر یقین کے ساتھ نہیں سن رہی ہو. تو آئی ریممبر میں نے دوسری بار سورہ رحمان سنی, اور میں نے دوسری بار سورہ رحمان سنی, اور آئی تھنک 4th 5th ڈے پہ میری جتنی دردیں تھیں جو کچھ تھا, بیکاز میرے لیے اٹ واز جسٹ فزیکل, مجھے فزیکل ایلمنٹ سے بس ہو جائے, میرا کوئی مینٹل مسئلہ نہیں تھا, میرا کوئی کسی چیز کا مسئلہ نہیں تھا, مجھے بس تھا اس چیز سے ختم ہو جائے. اینڈ 4th 5th ڈے پہ آئی تھنک آئی واز فائن ٹو دا پوائنٹ دیٹ وین وی وینٹ فار الٹرا ساؤنڈ اگین, تو میری گائنوکالوجسٹ واز لائک کہ او وہ تو مس ڈائگنوز ہوا تھا, پرابلی الٹرا ساؤنڈ غلط آ گیا ہوگا, وہ سسٹ جو ہے وہ مس ڈائگنوز ہوئی تھی. اور انہوں نے میرے سے پوچھا کیا ہوا, کیا کیا, اینڈ آئی واز لائک سورہ رحمان سنیے. شی واز لائک اچھا ٹھیک ہے اوکے. تو مطلب لوگ نہیں مانتے اس چیز کو, وچ از فائن آئی گیس, سب کا اپنا اپنا ہے, لیکن تب سے لے کے اب تک اٹس بن 10 years now, 10-11 years. اور I wouldn't say my journey has been very linear in terms of دعا. میں 10-11 سالوں میں بہت بار دعا سے دور بھی ہوئی ہوں, اور ڈاکٹر صاحب سے بھی دور ہوئی ہوں, لیکن I've always circled back somehow. I don't think I circled back. I think somehow or the other ڈاکٹر صاحب نے واپس کھینچ لیا. بہت سی چیزیں ایسی بھی زندگی میں ان 10-11 سالوں میں ہوئیں جو ہم ابھی بات کر جیسے صدفی بات کر رہی تھیں, کہ آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اچھا ہے مکافات عمل ہے, آپ کو ساری چیزیں سیلف اویئرنیس آتی ہے, سیلف ریئلائزیشن ہوتی ہے. بٹ سم تھنگ دیٹ آئی ہیو ایکسپیرینس از کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے. اگر آپ ادھر ادھر ہوتے ہو, وہ آپ ہی ہوتے ہو ادھر ادھر, آپ ہی ان کی بات سننا چھوڑتے ہو. اینڈ فار دا لانگسٹ ٹائم مطلب ڈاکٹر صاحب نے یہی چیز کہی ہے کہ دل کی پہلی آواز سنو, دل کی پہلی آواز سنو. اور مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی دل کی پہلی آواز کیا ہوتی ہے. مطلب میں ایز اے پرسن بہت انڈیسائسو ہوں, ٹو دا پوائنٹ کہ اگر مجھے نیل پالش کا کلر چوز کرنا ہو تو میں 10 لوگوں سے پوچھوں گی, اور اس کے باوجود مجھے سمجھ نہیں آئے گی کہ اچھا میں نے کون سا نیل پالش لگانی ہے. ویری ریسنٹلی مجھے سمجھ آئی ہے, اینڈ آئی ڈونٹ نو باقی لوگوں کی سمجھ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, بٹ مجھے سمجھ آئی ہے کہ دل کی پہلی آواز از جسٹ وین ایور یو آر گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ, یا آپ کسی چیز کے لیے ڈیسیژن لینے لگتے ہو, آپ کو صرف یہ سوچنا چاہیے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند کریں گے, یا پھر اگر ڈاکٹر صاحب ہوتے اور ڈاکٹر صاحب میری یہ چیز سنتے تو وہ کیا اس چیز کے بارے میں سوچتے. اینڈ اس چیز کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کانسٹنٹلی, کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے مجھے ہوتا ہے کہ اچھا واٹ وڈ ڈاکٹر صاحب تھنک اباؤٹ دس, شوڈ آئی ڈو دس, یا پھر وہ ہوتے تو وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے میرے سے. اینڈ آئی فیل لائک ڈاکٹر صاحب کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ میرے سے, میں نے جو ازمپشنز بنائی ہوئی ہیں اپنے دماغ میں کہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے,
تو وہ آئی ایم 100% سرٹن آر ناٹ ڈفرینٹ دین دا ایکسپیکٹیشنز جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سے ہوگی. تو مجھے میرا یہی اب کوشش ہوتی ہے کہ ان کے ایکسپیکٹیشن سے نہ ہٹا جائے, اور یہی دل کی پہلی آواز ہے. آئی تھنک میں نے شارٹ کٹ نکالا ہے مے بی, اینڈ دیٹس مائی ایکسپیرئنس. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. عمرہ مبارک. عمرہ حلیمہ کا تو قبول ہو گیا ہے تو آپ لوگوں کا بھی قبول ہو گیا. بڑی چھوٹی سی عمر میں بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے, جو ہم جیسوں نے ابھی تک نہیں سیکھی ہیں اس عمر تک آ کے بھی. علم القرآن خلق الإنسان